بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الرسل وأكرم البشر الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. معزز خواتین و حضرات، انسانی زندگی حوادث سے عبارت ہے، لیکن اگر کوئی حادثہ انسان جان بوجھ کر کروائے یا بذات خود حادثے کو دعوت دے تو اسے حادثہ نہیں بلکہ حماقت کہتے ہیں. میں نے یہ چند جملے آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کیے کہ 16 اگست 2025 عیسوی ہفتے کا دن تھا. ہمارے پاس یہاں سیالکوٹ وزیر آباد روڈ پر نہر ہے، جسے ویسے تو اس کا نام کچھ اور ہے، لیکن ہم اس جگہ جہاں یہ حادثہ ہوا ہے اس کو 100 والا نہر کہتے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ نہر ہیڈ مرالہ سے نکلتی ہے اور آگے جا کے بدو ملی سائڈ پہ دریا راوی کے اندر گرتی ہے. تو یہاں وزیر آباد روڈ پہ نہر کی دونوں طرف ظاہر پٹڑیاں ہیں. جب آپ وزیر آباد روڈ سے نہر کی پٹڑی پر چڑھیں تو جو الٹے ہاتھ کی پٹڑی ہے وہاں سے آتے ہوئے اس پر پختہ سڑک بنی ہوئی ہے، اور وہ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہو جاتی ہے، پھر بن جاتی ہے، پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، اور وہاں پر باقاعدہ پھاٹک ہے. حالانکہ 24 گھنٹے میں وہاں سے صرف 2 ریل گاڑیاں گزرتی ہیں. ایک علامہ اقبال ایکسپریس جو رات کو 8 بجے 9 بجے کے قریب سیالکوٹ پہنچتی ہے اور اس نے وزیر آباد جانا ہوتا ہے، اور دوسری سیالکوٹ ایکسپریس جو کہ وزیر آباد سے براستہ سیالکوٹ نالور لاہور جاتی ہے. یہ دونوں گاڑیاں ایک دفعہ جاتی ہیں، ایک دفعہ آتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل 24 گھنٹے میں 4 مرتبہ وہ پھاٹک بند ہوتا ہے، ورنہ کھلا ہی رہتا ہے. لیکن ہوا کیا ہے کہ 16 اگست کو ایک آلٹو کار نئے ماڈل کی، اس میں موجود کچھ مسیحی لوگ تھے، غالباً نارووال سے ان کا تعلق تھا، اور معلومات یہ بتا رہی ہیں، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ان میں غالباً مسیحیوں کا کوئی پیشوا بھی تھا. تو بجائے اس کے کہ وہ پھاٹک والی جگہ سے ریلوے کی لائن کو، پٹری کو پار کرتے، انہوں نے دوسری طرف سے پار کرنے کا ارادہ کیا. حالانکہ وہاں راستہ نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں، پٹڑی کراس کرنے کے بعد بالکل ساتھ ایک پولیس چوکی ہے پٹرولنگ کی، اور اس کے بعد آگے کچا راستہ ہے، پختہ راستہ پٹڑی کے الٹے ہاتھ بائیں طرف ہے. اب گاڑی ہے، مشینری ہے، غالباً جب وہ عین پٹڑی کے اوپر پہنچے تو گاڑی بند ہو گئی، اور دوسری طرف جو ریل گاڑی تھی وہ آ رہی تھی. اب مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ریل گاڑی کو چاہے وہ جتنی مرضی آہستہ ہو، روکنے کے لیے 100 سے 150 گز کا فاصلہ چاہیے ہوتا ہے. تو سب سے پہلا کام یہ خراب ہوا کہ کار سواروں نے اصل راستہ نہیں پکڑا، بلکہ ایسی جگہ سے ریل کی پٹڑی کو پار کرنے کی کوشش کی جہاں راستہ تھا ہی نہیں. اور یہ میں بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جگہ ہم سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے. میں وہاں پر آتا جاتا رہتا ہوں، اور جہاں پر پھاٹک ہوتا ہے وہاں پر باقاعدہ راستہ بنا ہوتا ہے، وہاں سے گاڑی بآسانی گزر جاتی ہے. اور وہاں چونکہ راستہ نہیں تھا لہذا گاڑی ان کی وہاں پر پھنس گئی. اب ریلوے کا، ٹرین کا، ریل گاڑی کا جو گارڈ تھا اس بیچارے نے اپنے طور پر بریک لگانے کی کوشش کی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہماری ریل کی پٹڑی ہے وزیر آباد سے لے کر
نارووال تک، بلکہ میں تو کہوں گا کہ وزیر آباد سے لے کر سیالکوٹ، سیالکوٹ سے لے کر پسرور، نارووال سے لے کر لاہور تک انتہائی خستہ حالت ہے، انتہائی خستہ حالت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ریل گاڑی بالکل آہستہ آہستہ چلتی ہے۔ آپ اگر جدول نکالیں، ٹائم ٹیبل نکالیں تو وزیر آباد سے سیالکوٹ کا فاصلہ 30-32 کلومیٹر ہے، جو کہ 1 گھنٹے سے بھی زیادہ مدت میں طے ہوتا ہے۔ یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ریل گاڑی کی رفتار کتنی ہوگی، لیکن ظاہر ہے اس کو روکنے کے لیے وقت درکار ہے، تو وہ پھر باقاعدہ طور پر اس گاڑی کو گھسیٹتے ہوئے کافی آگے لے گئی، جو ریلوے کا پل بنا ہوا ہے اس کے غالباً درمیان تک۔ اب اس حادثے میں اب تک کی معلومات کے مطابق گاڑی چلانے والا مسیحی آدمی وہ فوت ہو گیا، اپنی جان گنوا بیٹھا۔ ایک آدمی نے بر وقت دروازہ کھولا اور بھاگ گیا، اس کی جان بچ گئی، جبکہ باقی لوگ زخمی ہوئے۔ اور میرا نہیں خیال کہ آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اس سزوکی آلٹو کا کیا حال ہوا۔ فی زمانہ آج کے دور میں اگر کسی گاڑی کو ہم کمزور ترین کہتے ہیں سسپینشن کے اعتبار سے یا باڈی کے اعتبار سے، تو وہ وہی گاڑی ہے۔ اب اس حادثے پر بڑی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ میں اس حوالے سے 2-3 چیزیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی تو چیز میں جس کی طرف اشارہ کر چکا ہوں کہ بھئی جب باقاعدہ طور پر پھاٹک موجود ہے، راستہ موجود ہے، پختہ سڑک موجود ہے اور وہاں سے گاڑیاں بآسانی گزرتی ہیں، میں کئی دفعہ گزر چکا ہوں، تو آپ نے ریل کی نہر کی دائیں پٹڑی کا انتخاب کیوں کیا؟ اور اگر ایسی غلطی آپ سے ہو گئی تھی تو رب کائنات نے آپ کو ماشاءاللہ آنکھیں دی ہیں، آپ احتیاطاً گاڑی پٹڑی پر چڑھانے سے پہلے دائیں بائیں دیکھ لیتے، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا، اور اس کا نتیجہ پھر وہی نکلا جو ہمارے سامنے ہے۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ ریلوے کی نااہلی ہے، یہ ہمارا قومی مزاج ہے، ہم کبھی بھی اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے، دوسروں کے اوپر ملبہ گراتے ہیں، دوسروں پر نزلہ گراتے ہیں۔ ریلوے کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے ایک طرف پھاٹک لگایا، دوسری طرف کیوں نہیں لگایا؟ بھائی دوسری طرف راستہ ہوتا تو پھاٹک لگاتے نا۔ اور یہ تو پورے پاکستان میں آپ کو جگہ جگہ ملے گا کہ جہاں پر پختہ سڑک نہیں ہے وہاں پر عام طور پر پھاٹک نہیں ہوتا، اور باقاعدہ وہاں لکھا ہوتا ہے، اور یہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر پھاٹک نہیں ہے، اپنی ذمہ داری پر ریل کی پٹڑی کو پار کریں۔ پھر کہا جاتا ہے جی ساتھ پیٹرولنگ والوں کی چوکی تھی، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ بھائی ان کی ذمہ داری آپ کو روکنا نہیں، رب کائنات نے آپ کو شعور عطا فرمایا ہے۔ ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ ہم قوم نہیں، ہم ریوڑ ہیں، اور ہمیشہ ہمارا مزاج یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے ہم اس کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کہ ریلوے کے محکمے کے اندر بدعنوانی ہے، ہزاروں کلومیٹر لمبی پٹڑی برباد ہو رہی ہے، لوگ اٹھا کے اس کو بیچ رہے ہیں، کئی نفع مند روٹ بند ہو چکے ہیں۔ ان تمام باتوں سے انکار نہیں، افسران عیاشی کرتے ہیں، عوام کو لوٹا جاتا ہے، لوگ بھی بغیر ٹکٹ کے سفر کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں سے انکار نہیں۔ لیکن یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ محکمہ ریلوے کا 1% بھی قصور نہیں ہے، پیٹرولنگ والوں کا بھی قصور نہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ پیٹرولنگ والے بھی بیچارے کیا کریں، ان کی ذمہ داری تو یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پر ریل کی پٹڑی کراس کرنے والوں کو روکیں۔ اور اگر ساری صورتحال پر غور کیا جائے تو اس کے ذمہ دار صرف اور صرف گاڑی والے ہیں۔ میں یہ سمجھوں گا کہ انہوں نے براہ راست خودکشی کو دعوت دی۔ تو اس لیے میں اس اپنی ریکارڈنگ کی وساطت سے، اس ویڈیو کی مناسبت سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ذمہ داران پر بات کریں، حقائق کو مسخ نہ کریں،
میں امید کرتا ہوں کہ میری اس گزارش پر آپ لوگ ضرور غور و فکر فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.